السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل علا کا کرم احسان ہے کہ اس پاک بے نیاز نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری بمطابق 7 مارچ 632 عیسوی کو اپنے دین کی تکمیل کا پیغام وحی کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل الرحمت پر تشریف فرما تھے، اور دنیا کے بہترین انسان آپ کی جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے سامنے موجود تھے۔ وہی آتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے اس کا اظہار حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کیا، تو ان میں سے بہت سارے بہت خوش ہو گئے اور کچھ فکر میں پڑ گئے، چونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اس بات کے احساس نے ان کو کافی غمزدہ کر دیا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمیں احکامات آپ کے پاس بھیجیں، آپ استقامت کے ساتھ ان پر عمل کرتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ اس اطمینان کا وقت تھا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اور اب ایسا کوئی حکم میری طرح متوجہ نہیں ہوگا جس کی مجھے زیادہ فکر لگے گی۔ اس لحاظ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی حیات کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس آخری خطبے کو نقل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ بھی اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ارشاد کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ میدان عرفات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک ارشادات کو آج ہم اور آپ بھی آگے پہنچائیں اور پہنچانے والا بنائیں۔ لہٰذا ہمارے چینل اسلام ان یو کی طرف سے
ان تمام پاک ارشادات کو کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک ہم پہنچائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان ارشادات کو آگے پہنچائیے اور پہنچانے والا بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔